السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے۔ آج ہم عورتوں کے تعلق سے ایک خصوصی مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر رمضان کے دنوں میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کے روزے کا کیا مسئلہ رہے گا۔ جواباً عرض یہ ہے کہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر رمضان اور عورتوں کے حیض کو جوڑ کر دو مسئلے بنتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ایک عورت نے صبح سحری کر کے نیت کر کے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد دن میں کسی وقت 10 بجے، 12 بجے، عصر بعد، ظہر بعد کسی بھی وقت اس عورت کو حیض آ گیا، یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ بنتا ہے کہ ایک عورت حیض میں تھی، ناپاکی کی حالت میں تھی، جس کی وجہ سے اس نے صبح میں نیت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، دن میں کسی وقت 5 بجے، 4 بجے، صبح میں، دوپہر میں، عصر بعد کسی وقت وہ پاک ہو گئی۔ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ اب آئیے پہلے مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عورت نے روزہ رکھا تھا، سحری کی تھی، نیت کی تھی، روزہ رکھنے کے بعد دن میں کسی وقت اس کو حیض آ گیا۔ ظاہر ہے کہ اب حیض آتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ختم ہو گیا۔ حیض کے دنوں کے روزوں کی رمضان کے بعد عورت کو قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا، حیض کے دنوں کے روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ بہرحال جیسے ہی اس عورت کو حیض شروع ہوگا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اب اس کے لیے روزہ نہیں ہے، بعد میں وہ قضا کرے گی۔ لیکن یہ جو اب آج کا جو دن ہے، اس عورت پر اس کو چاہیے کہ وہ روزے داروں کی طرح نہ رہے بلکہ کچھ کھا پی لے، یعنی تشبہ للصائمین، روزے داروں جیسا رہنا اس عورت کے لیے غلط ہے۔ چونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے روزے داروں جیسا رہنا بھی غلط ہے، لہذا اس عورت کو چاہیے کہ وہ کھا پی لے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ دوسرے روزے داروں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے وہ عورت نہ کھائے نہ پیے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزے کے احترام میں، رمضان کے احترام میں، ان روزے داروں کے احترام میں کہ یہ کھا رہی ہے اور ہمارا روزہ ہے، تو ان روزے داروں کے احترام میں ان کے سامنے نہ کھائے۔ دوسری وجہ کہ یہ بات حیا کے خلاف ہے، سمجھدار سمجھ جائے گا کہ یہ خاتون حیض سے ہے اس لیے یہ کھا پی رہی ہے، اس لیے اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو بہرحال روزہ نہیں ہے، وہ کھا پی لے لیکن لوگوں کے سامنے نہ کھائے، تشبہ للصائمین، روزے داروں جیسی نہ رہے، کھا پی لے۔ تو یہ پہلے مسئلے کی مکمل تفصیل ہو گئی۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ کہ ایک عورت حیض سے تھی جس کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، نیت نہیں کی تھی، دن میں اب وہ پاک ہو گئی۔ پاک ہو جانے کے بعد اب اس عورت پر لازم ہے کہ وہ تشبہ للصائمین، روزے داروں جیسی رہے، کھانے پینے سے رک جائے، چونکہ اب وہ حیض کی حالت میں نہیں ہے، اگرچہ اس دن کا اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اس دن وہ روزے دار نہیں مانی جائے گی، لیکن اب چونکہ وہ پاک ہو چکی ہے، غسل کر لیا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ روزے داروں جیسی رہے، افطاری کے وقت تک، غروب کے وقت تک وہ کھانے پینے سے بچے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں عورتوں پر یہ لازم ہے کہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد ان روزوں کی، حیض کے دنوں کی قضا کرنے کا اہتمام کرے۔ اس تعلق سے ہم ایک اہم بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ماں و بہنوں کی طرف سے اس میں بڑی کمزوری ہو جاتی ہے، بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کتنے روزے باقی ہیں،
مشورہ ہم یہ دیں گے کہ اس کو نوٹ کر لینے کا، لکھ لینے کا اہتمام کر لیں کہ 7 دن یا 8 دن یا 9 دن میرے فرض روزے اس سال کے رمضان کے حیض کی وجہ سے باقی ہے۔ تو جب آئندہ رمضان آئے اس سے پہلے کوشش تو یہ کرے کہ جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد ان روزوں کی قضا کی فکر کریں، ورنہ بعض خواتین کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلا رمضان آ گیا لیکن پچھلے رمضان کے حیض کے دنوں کے روزے ابھی بھی ذمے میں باقی ہے، اور کتنے باقی ہے اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں۔ ہمارا اگر کسی کے اوپر پیسہ نکلتا ہے، ہم کتنا پکا یاد رکھتے ہیں، لکھ کر رکھنے کا اور یادداشت میں محفوظ رکھنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حق جو ہمارے اوپر روزہ باقی ہے اس کا اگر ہمارے پاس حساب کتاب نہ ہو تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو ماؤں بہنوں کی خدمت میں ادب کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد، کتنے روزے باقی ہے، اس کو لکھ لینے، یاد رکھنے کا اہتمام کریں اور جلد از جلد اس کی قضا کر لینے کا اہتمام کریں، اور بطور خاص آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے تو ضرور بھی ضرور اس کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور لکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے، کبھی موت و حیات کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر اس خاتون کا انتقال ہو جائے اور لکھا ہوا ہوگا تو وارث لوگ، گھر والے دیکھیں گے کہ فلاں اماں جان کا، دادی جان کا، فلاں کا اتنے روزے باقی تھے، اتنے روزے ان کے ذمے میں تھے، تو اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا، تو ہم اس کے گناہ سے بچ جائیں گے اور فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا، ہمیں ہی نہیں پتا ہوگا تو وارثین کو کیا پتا ہوگا؟ اس لیے عاجزانہ مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد، اس کا حساب کتاب لکھ لینے کا اہتمام کریں تاکہ ہمیں بھی پتا رہے، دوسروں کو بھی، گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہو سکے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو رمضان کی برکات سے زیادہ مالا مال فرمائے اور اس میں عبادتوں کا اہتمام کرنے کی رب کریم توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔